وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد. مسلمان ہم سے پوچھتے ہیں کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل کون ہے، کس نے آپ کو شہید کیا؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو ایک غلط فہمی ہے، اس کا ازالہ کر دوں کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو 10 محرم الحرام آ رہا ہے ہمارے سامنے، 10ویں تاریخ جس کو یوم العاشورہ کہا جاتا ہے، اس دن کی فضیلت حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہے. یہ بہت بڑی غلطی ہے. اس دن کی فضیلت پہلے سے تھی، یہ دن پہلے سے محترم تھا. ہاں، حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ شرافت کی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شہادت جیسا تمغہ اس دن عطا فرمایا. اس لیے اس غلط فہمی کو دل و دماغ سے نکال دینا چاہیے. دوسری بات، حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل کون ہے؟ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ بات آئی کہ نانا جان نے حکومت چلانے کا جو طریقہ تھا، دنیا کو سنبھالنے کا جو طریقہ تھا، سیاسی جو نظام تھا، وہ جو قائم کر کے گئے تھے اس سے ہٹ کر اب ایک دوسرا نظام قائم کیا جا رہا ہے، اور وہ بھی ایک ایسے شخص میں کے ہاتھوں میں وہ نظام دیا جا رہا ہے جو اس کے قابل نہیں ہے. تو حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور یہ کہا تھا کہ ہم اس نظام کو قبول نہیں کر سکتے ہیں اور ہم ایسے شخص کو کبھی قبول نہیں کر سکتے ہیں. صرف حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخالف نہیں تھے، تقریباً 5 صحابہ مخالف تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر، یہ 5 صحابہ مخالف تھے اس نظام کے اور اس شخصیت کے. لیکن ان میں سے 2 صحابی کی سوچ یہ تھی، حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، کہ ہم اس نظام کو غلط سمجھتے ہیں لیکن اس نظام کا مقابلہ ہم نہیں کریں گے، اس لیے کہ امت میں اور مزید انتشار ہوگا. اس لیے امت کو مزید انتشار سے بچانے کے لیے دونوں نے خاموشی اختیار کر لی. لیکن 2 صحابہ نے، حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ ٹھان لیا کہ نہیں، ہم اس نظام کی مخالفت کریں گے، اور صرف مخالفت نہیں، اس کو جڑ سے ختم کریں گے. لیکن اس وقت ایک چیز ضروری ہوتی ہے کہ اگر آپ ایک وقت کے بادشاہ کے خلاف اٹھ رہے ہیں، آپ کے پاس ایسی جماعت ہے جس جماعت سے مل کر آپ مقابلہ کر سکیں گے. اگر جماعت ہے تو آپ کا مقابلہ کرنا صحیح ہوگا، ورنہ اپنے آپ کو ظاہر سی بات ہلاکت کے منہ میں ڈالنا ہوگا. حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نیت سے جب آگے بڑھے تو کوفہ کے لوگوں نے خطوط لکھ کر، لیٹر لکھ کر آپ کو یہ اطمینان دلایا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم سب مل کر اس نظام کو ختم کریں گے اور اس شخصیت کو کبھی قبول نہیں کریں گے. تو حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطمینان ہو گیا کہ ایک جماعت میرے ساتھ ہے، اس لیے اس جماعت کے ساتھ مل کر میں اس غلط نظام کا خاتمہ کر سکتا ہوں. لیکن جب ایک وقت آیا اور حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہو گیا کہ کوفہ کے لوگ جنہوں نے خط لکھا تھا، خطوط لکھے تھے، وہ میرا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں، انہوں نے ہاتھ اٹھا لیے ہیں، تو حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب اپنی سوچ بدل دی. تو پہلی بات یہ سمجھیے کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قاتل ہے، تو قاتلین حسین میں پہلے نمبر پر کوفہ کے لوگ آتے ہیں، کوفہ کے لوگ قاتل ہیں. دوسرے نمبر پر جب آپ کی سوچ بدل گئی تو اس وقت کا جو گورنر تھا عبید اللہ ابن زیاد، اس سے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ ابن زیاد، میرے پاس 2 حل ہے، 2 راستے ہیں. یا تو مجھے کسی دارالحرب یعنی کسی کافر کے ملک کا پتہ دے دو، میں وہاں جا کر لڑ کر شہید ہو جاؤں، یا پھر یزید تک کا جو راستہ وہ کھول دیجئے تاکہ یزید سے میں ملوں اور اپنے معاملے کی صفائی کر لوں.
عبیداللہ ابن زیاد کا دل نرم ہوا تھا، وہ چاہتا تھا کہ حسین جو ہے وہاں چلے جائے اور وہاں جانے کے بعد معاملے کی صفائی ہو۔ وہاں ایک شخص بیٹھا تھا جس کا نام تھا شمر ذی الجوشن، جس کا نام تاریخ میں ملتا ہے۔ اس نے ابن زیاد سے یہ کہا کہ ابن زیاد تمہارے پاس گولڈن چانس ہے، اگر تم نے حسین کو یزید سے ملنے دیا تو تمہیں وہ مقام نہیں ملے گا، تمہیں وہ پیسے نہیں ملیں گے، اس لیے اگر تم مقام چاہتے ہو یزید کی نظر میں تو تم حسین کو قتل کر دو۔ اللہ اکبر، اللہ کی پناہ۔ تو اس ابن زیاد نے صرف کرسی کے خاطر، مال کی محبت میں نواس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ تو آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ دوسرے نمبر کا جو قاتل ہے وہ شمر ذی الجوشن ابن زیاد ہے۔ اب یزید ہے یا نہیں ہے اس معاملے میں لوگوں کی رائے مختلف ہے، لیکن ایک بات اخیر میں ضرور کہوں گا کہ جو لوگ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت میں آج ماتم کرتے ہیں، اپنے سینے پیٹتے ہیں، میں ان سے ایک بات کہوں گا کہ اگر حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ ایک موقع دے دے کہ جاؤ تم ان لوگوں کے پاس جاؤ جو تم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان سے جا کر ملو، اور حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارے پاس آئیں، تم سے ملے اور تم کو اس حال میں دیکھے کہ تم اپنے سینے پیٹ رہے ہو، قسم خدا پاک کی یہ شیر خدا تم سے ضرور کہے گا کہ اپنے سینے پیٹنے والوں، اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو جاؤ یہ تلوار ایک ظالم پر چلاؤ، اس تلوار کو ظالم کا ظلم روکنے کے لیے استعمال کرو، یہ تلوار تم اپنے سینے پر کیوں مار رہے ہو بزدلوں کی طرح؟ اور اگر تلوار کا وار چلانا ہے تو تم اپنے نفس پر چلاؤ، تم اپنے نفس کو کچلو، جس نفس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے آج تم اس محبت کا ڈھونگ رچے ہوئے ہو۔ اس لیے تھوڑی دیر کے لیے یہ شیعہ علی جو اپنے آپ کو شیعہ علی کہتے ہیں، وہ تنہائی میں بیٹھ کر سوچے کہ یہ محبت ہے یا محبت کا ڈھونگ ہے۔ اگر کسی کا باپ مر جائے تو گھر میں بیٹھ کر ماتم کرنا یہ بزدلی ہے، اور گھر سے باہر نکل کر باپ کے کارنامے کو آگے بڑھانا یہ سچی محبت ہے۔ اس لیے اگر حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت ہے تو آؤ اس طرح کے جتنے ظالمین ہیں ان کے ظلم کا خاتمہ کرے، اور اس کے لیے ہماری تلواروں کا وار ان پر چلے۔ اللہ تبارک و تعالی سچی محبت عطا فرمائے۔